وَلَقَدْ لُقِّنَا دَعْوَاتٌ، یہ جو حسین کی پشت میں جو پاکیزہ وجود ہے نا، اس کو وہ دعائیں جو ہے نا اس کو سکھائی گئی ہیں قدرت کی طرف سے، ما یدعو بہن مخلوق، جو بھی وہ دعا کرے گا الا حشرہ اللہ عز وجل معہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس وجود پاک کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اشارہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف نا، حسین کی پشت میں کس کا وجود ہے؟ امام زین العابدین کے ہے نا، اس کی پشت میں، اس بابرکت وجود میں، پاکیزہ وجود میں وہ دعا رکھ دی گئی ہے، ما یدعو بہن مخلوق، جو مخلوق بھی وہ دعائیں کرے گا الا حشر اللہ عز وجل معہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اسی پاکیزہ وجود کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ وَكَانَ شَفِيعَهُ فِي آخِرَتِهِ، اور روز قیامت یہ حسین کی پشت میں موجود پاکیزہ وجود یہ اس کے لیے شفاعت کرے گا، دعا کرنے کے لیے۔ وَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَهُ، اس کی تمام مشکلات کو، مصائب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، آسائش نصیب فرمائے گا۔ قَضَى بِهَا دَيْنَهُ، ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے قرض بھی اتارے گا۔ یسر امرہ، اس کے وہ یسر عسر کے مقابلے میں آتا ہے نا، ان مع العسر یسرا، اس کی تمام مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا جو یہ دعا کرے گا۔ اوضح سبیلہ، اس کے لیے حق کے راستے واضح کر دے گا اللہ تعالیٰ، وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، اس کے لیے حق کے راستوں کو واضح فرمائے گا۔ وقواہ علی عدوہ، دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور بنا دے گا جو یہ دعا پڑھے گا۔ وَلَمْ يُحْتَقْ سِتْرُهُ، کبھی بھی اس کی حد کی حرمت نہیں ہوگی زندگی میں۔ فقال له ابی بن کعب، ابی بن کعب نے رسول خدا کی خدمت عرض کیا، وما هذه الدعوات یا رسول اللہ، یہ کون سی دعا ہے جو حسین کی پشت میں موجود اس پاکیزہ وجود میں رکھ دی گئی ہے؟ فرمایا وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بکلماتک ومعاقد عزک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک ان تستجیب لی فقد ارحقنی من امری عسرا فاسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل لی من عسری یسرا، وہ یہ دعا یہ ہے۔ اچھا لگتا ہے میں نے پہلے کسی کو یہ دعا لکھ کے دی ہے، اس لیے اس کے اوپر زیر زبر بھی لگا ہوا ہے، ورنہ عام طور پر باقی دعائیں ہیں ان پر زیر زبر نہیں ہے۔ میں خود تو چونکہ میں نے نحو پڑھا ہوا ہے، ہمیں وہ قوانین پڑھائے جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہم زیر زبر دیتے ہیں، اور وہ علم جس کے نتیجے میں جس کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا زیر زبر دے سکتا ہے، جہاں زیر زبر نہ لگا ہوا ہو اس علم کا موجد امیر المومنین علیہ السلام ہے، علم نحو کے موجد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ کیونکہ بہرحال یہ بالکل ابتدائی مدرسے میں پہلے سال ہی وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی ایک لفظ فاعل بن رہا ہو تو اس کو پیش دو، ایک لفظ مفعول بن رہا ہو تو اس کو مثلا زبر دو، کسی اسم کے شروع میں محمد علی من ہے تو اس کے آخر میں زیر دو، ایک پورا وہ ہے تفصیلی احکام ہے، اس علم کے موجد امیر المومنین ہے، تو میں نے اس کے اوپر وہ زیر زبر بھی لگایا ہوا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اب میں کہا مجھے دعا کے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُسَحِّلُ أَمْرَكَ، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو آسان فرمائے گا۔ وَيَشْرَحُ صَدْرَكَ، اور تیرے سینے میں کشائش، وسعت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ وَيُلَقِّنُكَ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِكَ، جانکنی کے موقع پر جب تمہاری روح جسد خاکی سے نکل رہی ہوگی اس وقت یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ تجھے سکھایا جائے گا۔ تلقین ہے نا، تلقین سمجھانے کو کہتے ہیں، یعنی تجھے سمجھایا جائے گا جب روح، یہ بہت بڑی کامیابی ہے نا کہ مرنے سے پہلے انسان کی زبان سے لا الہ الا اللہ
کلمہ توحید جاری ہو. بہت سارے لوگ وقت آخر جو ہے نا شیطان ان کو گمراہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو شخص یہ دعا کرے گا جہاں دنیا میں اس کی مشکلات آسان ہوں گی، وہاں یعنی روح جب بدن سے نکل رہی ہوگی تو اس کو سمجھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا کہ بولو لا الہ الا اللہ. دعا فرمائیں ہم سب جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہمارا آخری کلام یا گواہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول خدا کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت کا اقرار ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین.